اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، ایک لمبی حدیث ہے جس کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، اور چونکہ آج انشاءاللہ تعالی ہم فعل مضارع شروع کرنے والے ہیں تو اس حدیث میں ہم جو پیچھے پڑھ چکے ہیں فعل ماضی اور جملہ اسمیہ، اس کے حوالے سے دونوں چیزیں یہاں پر جمع ہو گئی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آپ اس کی پہچان کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فعل مضارع شروع کریں گے۔ تو الفاظ کچھ اس طرح ہیں، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وان في الجسد مضغۃ۔ ان آپ کا حروف مشبہ بالفعل میں سے اور جملہ اسمیہ کے شروع میں داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ تو جملہ اسمیہ یہ پہلا آپ کا کور ہو جائے گا۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر انا کو ہٹا دیا جائے تو آپ کا جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جار مجرور سے۔ جار مجرور سے جملہ شروع ہوتا ہے تو آپ کو مبتدا وہ مؤخر ملتا ہے۔ اب مضغۃن جو ہے یہ آپ حالت نصب میں دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے جس کو انا نے حالت نصب دی، یعنی اصل میں کیا تھا؟ فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے۔ ان فی الجسد مضغۃ، یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت، اب یہ دیکھیں صلحت، اب صلح صلحا صلحو صلحت، درست ہونا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ مؤنث کس لیے استعمال ہوا ہے؟ مضغۃن کے لیے، کیونکہ وہ مؤنث ہے، لہذا اب جو ضمیر لائی گئی ہے اس کے لیے وہ مؤنث کی لائی گئی ہے، اور ماضی کا صیغہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی سے پہلے اگر اذا آ جائے تو ہم ماضی کا ترجمہ بھی مضارع میں کرتے ہیں۔ اذا صلحت، جب وہ درست ہوتا ہے، جب وہ درست ہوا، نارمل ترجمہ تو یہ بنے گا، لیکن جب ماضی پر اذا داخل ہوتا ہے تو آپ اس کا ترجمہ مضارع میں کرتے ہیں۔ اذا صلحت، جب وہ درست ہوتا ہے، صلح الجسد، اب صلح فعل آپ کا، الجسد اس کا فاعل، جب وہ درست ہوتا ہے تو جسم درست ہوتا ہے، اور پھر اس جسم کی تاکید کے لیے کلہ، یعنی اس کا پورا، یعنی پورا کا پورا جسد، پورا کا پورا جسم درست ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، فسد فسدا فسدو فسدت، بگڑنا، ٹھیک، اور جب وہ بگڑتا ہے فسد الجسد کلہ، تو پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا، سن لو، وہی القلب، اب دیکھیں وہ ہیا کی ضمیر پھر اس مضغۃن کی طرف کہ وہ لوتھڑا وہ کیا ہے؟ وہ القلب ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ماضی، فعل ماضی، پھر اس کے ساتھ اذا کا استعمال آپ کے سامنے آ گیا، اور جملہ اسمیہ کی بھی ہلکی سی میں نے آپ کو ایک پریکٹس ہی کروا دی ہے۔ الحمدللہ ہمارا فعل ماضی مکمل ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم فعل مضارع شروع کریں گے۔ فعل مضارع آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے زمانے کے اعتبار سے جو فعل کی دو اقسام کی تھیں عربی زبان میں، زمانے عربی زبان میں بھی تین ہی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، لیکن ان تین زمانوں کے لیے دو فعل استعمال ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ ماضی زمانہ ماضی کو کور کرتا ہے، اور فعل مضارع جو ہے یہ حال اور مستقبل کو کور کرتا ہے۔ جس طرح ہم نے فعل ماضی میں فعل ماضی کی گردان یاد کی تھی، اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم فعل مضارع میں بھی فعل مضارع کی گردان سے آغاز کریں گے۔ بلینک چارٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے فعل مضارع کا۔
وہ بالکل وہی ہے جو ضمائر کے اعتبار سے ہم نے بنایا تھا، کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو سیغوں کی تعداد ہوتی ہے اس کا انحصار اس زبان میں استعمال ہونے والی ضمائر کے مطابق ہوتا ہے. تو 14 ضمائر عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا 14 سیغے ہی گردان کے بنیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ نمبر ہمارا واحد، مثنیٰ، جمع، اور پھر تھرڈ پرسن میں مذکر مؤنث، سیکنڈ پرسن میں مذکر مؤنث، اور فرسٹ پرسن میں مذکر مؤنث. اب چونکہ مضارع کا تعلق فعل سے ہے، اور فعل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 3 کلمات کے حوالے سے اس کو یاد رکھا تھا کہ اسٹینڈرڈ مانا گیا ہے فا کلمہ کو، عین کلمہ کو اور لام کلمہ کو. 3 حروف کو اسٹینڈرڈ مان کر بہت سارے مادے آپ نے دیکھے تھے فعل ماضی میں. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ فعل مضارع میں بھی ہر صیغے میں آپ کو 3 حروف ضرور ملیں گے اس سٹیج پہ جس پہ آپ ہیں اس وقت. تو وہ فا عین لام کلمہ میں پہلے ہر جگہ پر لکھ لیتا ہوں. مادے کے 3 حروف مضارع کی گردان کے ہر صیغے میں آپ کو ملیں گے. فعل مضارع کی پہچان کے لیے 4 علامات ہیں. فعل مضارع کو آپ علامات کے ذریعے سے پہچانیں گے. وہ علامات مضارع کون کون سی ہیں ان سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے. علامات مضارع 4 ہیں. الف، نون، یا اور تا. میں نے ایک خاص ترتیب سے آپ کے سامنے لکھا ہے تاکہ آپ اسی ترتیب سے اس کو یاد رکھیں. الف، نون، یا اور تا، یہ 4 علامات مضارع ہیں. یہ آپ کو فعل مضارع کے شروع میں نظر آئیں گی. اب پہلی بات، یہ 4 علامات ان 14 صیغوں میں کہاں کہاں پر استعمال ہونی ہے. ٹھیک، اس کی طرف اب ہم توجہ کرتے ہیں. تو پہلی بات نوٹ کریں کہ آپ کی جو یہ الف علامت ہے پہلی، یہ آپ کو صرف واحد متکلم کے صیغے میں نظر آئے گی. اس کا ایک ہی مقام ہے. دوسری علامت نون، یہ بھی آپ کو فعل مضارع کی گردان میں صرف ایک صیغے میں یعنی جمع متکلم کے صیغے میں نظر آئے گی. تو پہلا تو ذہن آپ کلیئر کریں کہ 2 علامات ہماری پوری ہوگی علامات مضارع میں سے، الف اور نون. الف آپ کو ملا واحد متکلم کے صیغے میں، اور نون آپ کو علامت مضارع ملے گی جمع متکلم کے صیغے میں. اب 2 علامات ہیں ہماری. اس میں سے ہماری علامت جو یا ہے، آپ اس کو اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ 4 صیغوں میں استعمال ہوگی. 4 صیغے غائب کے صیغے، 3 مذکر کے، 1 مؤنث کا. ایسے ہی ہے نا؟ یعنی مذکر کے واحد، مثنیٰ اور جمع کے صیغوں میں آپ کو علامت مضارع یا نظر آئے گی، اور مؤنث کی جمع کے صیغے میں علامت مضارع یا نظر آئے گی. تو یہ یا 4 جگہ پر آپ کو فعل مضارع کی گردان میں علامت نظر آئے گی. 3 علامات کور ہوگی، الف، نون، یا. صیغے کتنے بچے آپ کے؟ 8 صیغے. 8 صیغوں میں آپ کو علامت مضارع تا نظر آئے گی. تا آپ کی علامت 8 صیغوں میں ہوگی تو الحمدللہ علامات مضارع ہماری پوری گردان میں فٹ ہو گئی. اب نیکسٹ اسٹیپ، علامت مضارع پر حرکت. ٹھیک، تو جہاں پر ہم اس وقت ہیں
وہاں پر علامت مضارع میں زبر حرکت آئے گی. کلیئر؟ فا کلمہ جو ہے آپ کا، یہ پوری فعل مضارع کی گردان میں سکون والا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بن رہا ہے. عین کلمہ، اس کی بڑی اہمیت ہے. فعل ماضی میں بڑی اہمیت تھی اس کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے ماضی کی 3 ڈائز پڑھی تھی فعل معروف کی، فعلا، فاعلا، فاعولا، اس میں فا اور لام کلمہ پر تو ایک ہی حرکت تھی، لیکن عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ تبدیل ہوئی تھی. عین کلمہ پہ زبر بھی آئی، عین کلمہ پہ زیر بھی آئی، عین کلمہ پر پیش بھی آئی. ٹھیک، تو مضارع میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو عین کلمہ ہوگی اس کی حرکت چینج ہوگی. کبھی اس پر زبر آئے گی، کبھی اس پر زیر آئے گی، کبھی اس پر پیش آئے گی. لیکن جب شروع میں ایک مرتبہ زبر آ گئی تو پوری گردان میں زبر چلے گی، بالکل اسی طرح ماضی کی طرح. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے زبر آ گئی اور بعد میں آپ اپنی مرضی سے اسے پیش کر دیں یا زیر کر دیں. تو پہلی پریکٹس ہم کریں گے زبر کے ساتھ. اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم چونکہ آخری حرف کو عموماً سکون کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں یفعل. جو پہلا ہمارا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس میں لام کلمہ پیش والا ہوتا ہے. ہمارا صیغہ تیار ہو گیا یفعلو. یفعلو. اس کے بعد میں ایک خاص ترتیب سے آپ کو گردان یہ یاد کراؤں گا. ماضی سے وہ طریقہ مختلف ہوگا، کیونکہ آپ خود اس نتیجے پہنچیں گے کہ جس طریقے سے ہم نے ماضی کی گردان یاد کی تھی، اگر مضارع کی گردان یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی. اس کو ایک ہم خاص انداز سے یاد کریں گے، اور اب وہ صیغے مکمل بھی میں اسی ترتیب سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یفعلو، یہ جو آپ کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تفعلو، نیچے کو میں آ رہا ہوں. تفعلو، یہ دونوں صیغے ایک جیسے ہو گئے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. بہت ساری ایک جیسی چیزیں ہم پہچانتے ہیں، تو یہ بھی صیغے آپ پہچان لیں گے. کہاں واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، کہاں واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یفعلو، تفعلو، تفعلو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک وزن پر آ رہے ہیں. اس صیغے کو چھوڑ دیں ذرا، واحد متکلم کے صیغے پہ آ جائیں. افعلو، جمع متکلم کے صیغے پہ آ جائیں. نفعلو. ایک ردم آپ کے سامنے آ گیا. کون سا لفظ کس خانے میں ہے اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ایک ردم آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یہ بیچ میں گیپ ہلکا سا جو ہے یہ کہ ایک خانہ آپ نے چھوڑا ہے. 14 خانے بس آپ نے ذہن میں بنانے ہیں کہ کون سا خانہ کس جگہ پر ہے اور کون سا خانہ کس صیغے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یہ آپ کو امید ہے کہ یاد ہو گیا ہوگا. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. مثنی ہم کیسے بناتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے آخری حرف پر ہم زبر دیتے تھے، الف کا اضافہ کرتے تھے اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا کرتے تھے. یفعلو سے بن گیا آپ کا یفعلانی. یہی قاعدہ الف اور نون زیر نی باقی 3 سے ہم اپلائی کر دیں. ابھی ایک ردم کے صیغے اکٹھے ہو گئے.